السلام علیکم۔ ہم اکثر ہارر سٹوریز سنتے ہیں، ہانٹیڈ ہاؤسز کی باتیں کرتے ہیں، جنوں کے عجیب واقعات دیکھتے ہیں، لیکن آج جو سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ کسی ہارر مووی سے کم نہیں ہے۔ یہ قرآن میں بیان کی گئی ایک حقیقی کہانی ہے، ایک ایسی رات کی کہانی جب زمین پر رہنے والے انسانوں کو تو کچھ بھی پتہ ہی نہیں تھا، لیکن آسمان اور غیب کی دنیا میں ایک ایسا واقعہ ہو رہا تھا جس نے جنوں کی تقدیر ہی بدل دی۔ سوچئے، ایک ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو صدیوں سے زمین پر رہتی آ رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں پورے ایک سورہ نازل کیا۔ اس مخلوق کے کچھ افراد ایک رات اچانک اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی پوری دنیا چھوڑ کر ایک انجان آواز کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور جب وہ اس آواز تک پہنچے تو ان کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہ رہی۔ یہ کہانی ہے وادی النخلہ کی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کچھ جن آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی گفتگو سے کچھ باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے، پھر وہ سنی ہوئی باتوں میں سچ کے ساتھ جھوٹ ملا کر کہینوں تک پہنچا دیتے تھے۔ یہ بات صحیح روایت میں آتی ہے۔ لیکن اچانک ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ جب بھی کوئی جن آسمان کے قریب جانے کی کوشش کرتا، آنکھ کا چمکتا ہوا شعلہ اس کی طرف آتا۔ ہر بار وہی منظر، ہر بار وہی ناکامی۔ جنوں نے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا راز تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ دوسرے نے جواب دیا، ضرور زمین پر کوئی بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے۔ تیسرا بولا، اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم آیا لگتا ہے۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا، پتہ لگاؤ، پوری زمین پر پھیل جاؤ، دیکھو آخر ہوا کیا ہے۔ اور پھر جنوں کے مختلف گروہ الگ الگ سمتوں میں نکل پڑے۔ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ ان کا سفر انہیں ایک ایسی وادی تک لے جائے گا جہاں سے وہ کبھی پہلے جیسے واپس نہیں لوٹیں گے۔ اسی دوران ایک اور منظر چل رہا تھا۔ مکہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جھٹلا رہے تھے۔ طائف کا سفر بھی سخت تکلیف کے ساتھ گزر رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے رکے نہیں۔ ایک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ پہنچے۔ اس جگہ کا نام تھا وادی النخلہ۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان ہلکی ہوا چل رہی تھی، اور اس سکون بھری رات میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، نہ صحابہ کو، کہ کچھ مہمان ان کی تلاوت سن رہے ہیں۔ ایسے مہمان جو انسان نہیں تھے۔ دور اندھیرے میں جنوں کا ایک گروہ رک گیا۔ انہوں نے پہلے کبھی ایسی تلاوت نہیں سنی تھی۔ یہ نہ شاعری تھی، نہ جادو، نہ کہیں کی کوئی پرانی کہانی۔ ہر آیت ان کے دل تک اتر رہی تھی۔ ایک جن نے دھیرے سے کہا، خاموش ہو جاؤ، دھیان سے سنو۔ قرآن اسی لمحے کو بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے قرآن سنا تو ایک دوسرے سے کہا، انصتوا، خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو۔ اس رات نہ تلوار اٹھی، نہ جنگ ہوئی، نہ کسی نے زور زبردستی کی، صرف قرآن کی تلاوت ہوئی، اور اسی تلاوت نے ان کے دل بدل دیے۔ جتنا وہ سنتے گئے اتنا ہی انہیں یقین ہوتا گیا، یہ انسان کی بات نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے پہلی بار سمجھا کہ جس وجہ سے آسمان کی حفاظت سخت ہوئی ہے وہ یہی نبی ہیں، اور یہی اللہ کا آخری پیغام ہے۔ اس رات ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی تھی۔ انسانوں کو اس کا احساس بھی نہیں تھا، لیکن جنوں کی دنیا میں ایک انقلاب آ چکا تھا۔ اللہ پاک سورہ الجن میں ان کا قول بیان فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب، عظیم اور حیرت انگیز قرآن سنا۔ پھر وہ کہتے ہیں، یہدی الی الرشد، یہ ہدایت کی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ اور پھر فآمنا بہ،
اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ سوچئے، نہ کسی نے ان سے بحث کی، نہ کسی نے انہیں مجبور کیا، صرف قرآن سنا اور ایمان آ گیا۔ اس رات ان جنوں نے صرف ایمان قبول نہیں کیا، انہوں نے ایک اور فیصلہ کیا۔ ایک جن نے کہا، اگر یہ ہدایت ہمیں مل گئی ہے تو کیا ہم اپنی قوم کو اس سے محروم رکھیں؟ سب نے کہا، نہیں، ہم فوراً واپس جائیں گے اپنے گھروں میں، اپنی قوم کے پاس، اور انہیں بتائیں گے کہ اللہ کا آخری رسول آ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی ایک سچے مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ جب ہدایت ملتی ہے تو وہ صرف اپنے لیے نہیں رکھتا۔ رات اب بھی وہی تھی، پہاڑ بھی وہی تھے، ہوا بھی وہی چل رہی تھی، لیکن جو گروہ وادی النخلہ آیا تھا اور جو گروہ واپس جا رہا تھا، دونوں بالکل الگ تھے۔ آتے وقت وہ صرف ایک راز کی تلاش میں تھے، لوٹتے وقت وہ اللہ کے دین کا داعی بن چکے تھے۔ ان کے دلوں میں صرف ایک ہی جذبہ تھا، اپنی قوم کو بچانا۔ اللہ پاک سورہ الاحقاف میں بتاتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، یا قومنا، اے ہمارے قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ سچ کی تصدیق کرتی ہے، یہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو کہا، اللہ کے بلانے والے کی بات مان لو۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ جنوں نے صرف خود ایمان نہیں لائے بلکہ فوراً دعویٰ کا کام بھی شروع کر دیا۔ سوچئے، ایک مخلوق جس نے صرف کچھ آیتیں سنی اور فوراً کہہ دیا، ہم ایمان لے آئے، لیکن ہم جن کے گھروں میں قرآن موجود ہے، جن کے فون میں قرآن ہے، جو روز اس کی تلاوت سن سکتے ہیں، کیا ہم اسی جذبے کے ساتھ اسے سنتے ہیں؟ یہی اس واقعہ کا سب سے گہرا پیغام ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو نور سے، لیکن جن، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جن کو مرج من نار یعنی دھوئیں کے بغیر شعلے والی آگ سے پیدا کیا گیا۔ یہ آگ دنیا کی عام آگ نہیں ہے، ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ ان کی تخلیق انسانوں سے مختلف ہے۔ یہیں پر بہت لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ہر جن شیطان نہیں ہوتا، بالکل جس طرح ہر انسان نیک نہیں ہوتا، ویسے ہی ہر جن بھی ایک جیسا نہیں۔ سورہ الجن میں خود جن کہتے ہیں، ہم میں کچھ نیک ہیں اور برعکس، یعنی ان میں بھی اچھے لوگ ہیں اور برے بھی، مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی۔ جو اللہ کی اطاعت کرے وہ نیک ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ شیطانوں کے راستے پر چل سکتا ہے۔ اب ایک اور سوال، آخر ابلیس کون تھا؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا، لیکن قرآن واضح کرتا ہے، ابلیس فرشتہ نہیں، وہ جن تھا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے۔ اس کا تکبر ہی اس کی تباہی کا سبب بنا۔ اس دن سے اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ یہی وجہ ہے کہ وادی النخلہ کے وہ جن جب قرآن سنتے ہیں تو فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ انہوں نے تکبر نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا ہم تو غیب کی مخلوق ہیں، بلکہ انہوں نے سچ کو پہچانا اور اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ یہی مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ قرآن اور صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی بھی اپنی زندگی ہوتی ہے، ان کے گھر ہوتے ہیں، ان کی نسلیں چلتی ہیں، ان میں نکاح بھی ہوتا ہے، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور سب سے اہم بات، قیامت کے دن ان کا بھی حساب ہوگا۔ بالکل انسانوں کی طرح ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ سوچئے، اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جن سن رہے ہیں، نہ صحابہ کو نہ مکہ والوں کو، لیکن اللہ نے اس واقعے کو اتنا عظیم بنایا کہ اس کا ذکر قرآن میں ہمیشہ کے لیے نازل کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا پیغام صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں بلکہ جن اور انسانوں دونوں کے رسول ہیں۔
کبھی سوچا ہے اگر اس وقت جن قرآن سن کر کہتے بعد میں سوچیں گے، کل عمل کریں گے، کل ایمان لائیں گے، تو شاید وہ ہدایت سے محروم رہ جاتے، لیکن انہوں نے دیر نہیں کی۔ جب سچ سامنے آیا تو فوراً اسے قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کی بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ مدینہ کا زمانہ تھا۔ ایک رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ پھر اچانک وہاں سے چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ آئے۔ صحابہ پریشان ہونے لگے۔ ہر طرف تلاش شروع ہوئی۔ کسی نے سوچا شاید دشمن نے حملہ کر دیا ہو، کسی نے سوچا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضروری کام کے لیے نکلے ہوں۔ رات گزر رہی تھی اور فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر رات کے آخری حصے میں دور سے ایک شخص نظر آیا۔ وہ اللہ کے رسول تھے۔ صحابہ نے سکون کی سانس لی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جنوں کا ایک وفد گروہ آیا تھا۔ انہوں نے مجھے بلایا اور میں نے انہیں قرآن سنایا۔ سوچئے جن مخلوق کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنے کے لیے آئے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایک یا دو جن نہیں تھے، بلکہ ایک گروہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن سنایا، انہیں دین کی تعلیم دی اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جن اور انسان دونوں کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ایک جگہ لے جا کر کچھ نشانیاں دکھائی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنوں کے گزرنے کا اثر دکھایا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ واقعہ ہوا، وہ حقیقت تھا۔ جنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضروریات کے بارے میں بھی سوال کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ مومن جنوں کے لیے ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، اللہ اسے ان کے لیے غذا بنا دیتا ہے، اور جانوروں کے گوبر کو ان کے جانوروں کے لیے رزق بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ اس قسم کی چیزوں سے استنجا نہ کریں۔ یہ حکم صحیح احادیث میں موجود ہے۔ پارٹ 2 میں ہم جانیں گے کیا جن انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، کیا وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن دعاؤں اور اذکار کے ذریعے ان کے شر سے بچنا سکھایا۔